کہتے ہیں کہ جی شیعہ کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کلمہ علی ولی اللہ والا پڑھتے ہیں، حضور والا کلمہ نہیں پڑھتے، اس لیے کافر کہتے ہیں۔ اگر کوئی مذہب اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ من بدل دینکم فقتلوہ، حضور نے فرمایا جو دین بدل لے اس کو قتل کر دو، لیکن قتل حاکم کرے گا، تم خود نہیں کرو گے۔ میرے رشتہ داروں نے کالا جادو کیا ہے اس لیے کاروبار نہیں چلتا۔ آج کل تو سارے تاجروں نے ہڑتال کی ہے، ان سب پر کالا جادو ہو گیا ہے، پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہے، تو سب پہ کالا جادو ہو گیا، نیلا جادو کسی پہ نہیں ہوتا۔ سب بکواس ہے، دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اپ ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی اندھیرا، کبھی روشنی، کبھی رزق زیادہ، کبھی کم۔ خامد نے اپنی بیوی کی بھانجی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کریں۔ میں نے مدینے سے احرام باندھا، نیت کی، رستے میں دیکھا کہ ایک مکھی احرام پہ بری ہوئی تھی، تو کوئی حرج نہیں رہا، مکھی کے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اب دیکھو نا، مثلاً مکھی کا ذکر تو حدیث میں ہے، لیکن اگر آپ کے چائے میں یا پانی میں مچھر گر جائے یا کوئی بھیڑ گر جائے یا اور اسی قسم کی کوئی چیز گر جائے، اس کے بارے میں، اس کے متعلق حدیث میں ہے نہیں، پھر اس کا فیصلہ کیا کریں کہ وہ چیز حرام ہو گئی یا حلال ہو گئی؟ تو ائمہ نے اسی حدیث کو دلیل پکڑی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مکھی آپ کے کھانے میں پڑے یا دودھ میں پڑے تو اس کو پورا ڈبو دو، کیونکہ اس بدبخت کے دو پر ہیں، ایک میں بیماری ہے، ایک میں شفا ہے، اور یہ بیماری والا ہی ڈبوتی ہے، شفا والا اوپر رکھتی ہے، تو اس کو ڈبو دو تاکہ برابر ہو جائے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ چونکہ مکھی میں دم مسفوح نہیں ہوتا، وہ خون نہیں ہوتا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن جن چیزوں میں دم مسفوح نہیں ہے وہ بھی اگر کھانے میں پڑ جائے تو جائز ہے۔